نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب میں نعمت دوں تو میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی چونکہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کا وجود اطہر اور وجود مبارک ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ چونکہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے، لہٰذا تم شکریہ کے طور پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور ذکر کتنا کرنا ہے؟ فرمایا ذکراً کثیرا، بہت زیادہ کرو۔ کتنا کریں؟ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کرو۔ یا تو صبح و شام کا مطلب ہے کہ صبح بھی کرو شام بھی کرو، اور یا صبح و شام محاورہ ہے کہ ہر وقت کرو، اور ہر وقت کو محاورات میں صبح و شام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو کام ہر وقت کرنا ہوگا بھی صبح و شام تمہارے ذمہ یہی کام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اور اللہ نے آپ کی مدح فرمائی، اور آپ کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَٰكِن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ بیٹے کے فوت ہونے پر خوشی منائی ہے کہ آپ کا نابالغ بیٹا چلا گیا ہے، بالغ نہیں ہوا۔ یہ بالغ ہوتا، پھر جوان ہوتا، حضور چلے جاتے، یہ زندہ رہتا تو اپنے باپ کے مشن کو لے کر چلتا، تو چونکہ فوت ہو گیا ہے لہذا محمد کا مشن لے کر چلنے والی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیرا اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے محمد کا کوئی بیٹا بالغ نہیں، اور ہم نے ان کی نرینہ اولاد کو دنیا میں نہیں رہنے دیا، لیکن میرا محمد اللہ کا رسول ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ مشرکین کی خوشی پر پانی کیسے پھرا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں بچا جو آپ کے کام کو لے کر چلتا، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ میرا محمد تو اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ کیا جواب ان کو دیا ہے؟ لیکن عربی زبان میں آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کی جائے اور اس بات میں ایک شبہ پیدا ہو، تو لیکن کے بعد والا کلام پہلی کلام میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اسے کہتے ہیں استدراک۔ تو یہ لیکن سے پہلے کلام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب اس کلام میں شبہ کیا پیدا ہوا؟ تو پھر حضور کا دین لے کر کون چلے گا؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی امت لے کر چلے گی۔ تو جو یہ شبہ پیدا ہوا تھا نا، لیکن نے اس شبے کو دور کر دیا بس۔ تو لیکن اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام آپ کی امتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول کا روحانی بیٹا ہے، جو کلمہ پڑھتی ہے رسول کی روحانی بیٹی ہے۔ تو کلمہ کو امت یہ پیغمبر کی اولاد بن جاتی ہے۔ تو اگر ایک بیٹا ہم نے لیا ہے، دو بیٹے اور بعض روایات میں 4 ہیں، تو میں نے اگر اپنے پیغمبر کے نرینہ 4 بیٹے لیے ہیں، نرینہ اولاد لی ہے، تو آپ کو 1.25 لاکھ بیٹے اور بیٹیاں دیے بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم نے لیا کیا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے دیا کیا ہے۔ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ یہ نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا، تو یہ نظر نہیں آتا جب 1.25 لاکھ ہوں گے تو کام کیسے چلے گا۔ تو یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ اگر ان کا کوئی مشن محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہوتا
تو ان کی اولاد لے کر چلتی، لیکن ان کا مشن محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے، لہٰذا ان کا مشن لے کر چلنے والی جسمانی اولاد نہیں بلکہ روحانی اولاد ہوگی۔ اور کلمہ کو پیغمبر کی امت و نبی کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے۔ دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے ایمان کی نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ تو نبی کا ایمان اصل باپ کی طرح ہے، اور امت کا ایمان نسل اولاد کی طرح ہے۔ تو نبی کے پاس وہ ایمان ہے جو باپ ہے، اور امت کے پاس وہ ایمان ہے جو کہ اولاد ہے۔ اس لیے امت اپنے نبی کی کلمہ پڑھ کے روحانی اولاد بن جاتی ہے۔ لیکن مشرکین کی ایک خوشیابی باقی ہے۔ اگر 1.25 صحابہ ملے ہیں تو 1.25 بھی تو فوت ہو جائیں گے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 110 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ان کا مشن لے کر کون چلے گا؟ فرمایا وخاتم النبیین، یہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہے۔ رسول کے امتی ایک وقت تک ہوتے ہیں، اور آخری رسول کے امتی ایک وقت تک نہیں، قیامت تک ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف رسول نہیں ہے کہ ان کی روحانی اولاد صحابہ ہوتی، یہ آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، لہذا قیامت تک جو بندہ پیدا ہوتا رہے گا، ان کا کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ ان کی روحانی اولاد میں شامل ہوتا رہے گا۔ یہ آخری رسول ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی۔